افلا یتدبرون القرآن. تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی. سورہ زخرف آیات 1 تا 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ.
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ ترجمہ: یہ حامیم ہے، شاہد ہے یہ واضح کتاب، ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، نہایت بلند اور پرحکمت۔ کیا ہم تمہاری تذکیر سے اس لیے صرف صرف نظر کر لیں کہ تم حدود سے تجاوز کر جانے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے اگلوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور جو نبی بھی ان کے پاس آتا تو وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے، تو ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو ہلاک کر چھوڑا، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے رکھے کہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، بس ہم نے اس سے حیات تازہ بخش دی ایک مردہ زمین کو۔ اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام گوناگون قسم کی چیزیں پیدا کیں اور تمہارے واسطے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو جب کہ تم ان پر بیٹھو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، اور ہم تو ان کو قابو میں کر لینے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرایا، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی بشارت دی جاتی ہے جس کو وہ خدا کی صفت بیان کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں پلتی اور مفاخرت میں بے زبان ہے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں بیٹیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ کیا یہ ان کی ولادت کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی نوٹ کر رہے گی اور ان سے اس کی پرسش ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو پوجنے والے نہ بنتے، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ محض اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند پکڑتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے نقشہ قدم پر راہیاب ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے جس بستی میں بھی تم سے پہلے کوئی منذر بھیجا تو اس کے خوشحالوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقشہ قدم پر چلتے رہیں گے۔ منذر نے کہا کیا اگر میں اس سے زیادہ ہدایت بخش طریقہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جب بھی تم انہی کے نقشہ قدم کی پیروی کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس سارے کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ حامیم پہلی صورتوں کی طرح اس کا قرآنی نام بھی حامیم ہے۔ صورتوں کے ناموں کا اشتراک ہم اشارہ کر چکے ہیں، ان کے مطالب کے اشتراک پر دلیل ہے۔ چنانچہ تمام حوامیم جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں ایک ہی قدر مشترک کے حامل ہیں، اختلاف اگر ہے تو اسلوب بیان، نہج استدلال اور اجمال و تفصیل کا ہے۔ والکتاب المبین، یہ قرآن کی قسم کھائی ہے اور اس کی صفت یہاں مبین وارد ہوئی ہے، جس کے معنی ہیں واضح کر دینے والی کتاب، یعنی اپنے ہر دعوے پر یہ خود حجت ہے، کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ اس کی تکذیب کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں وہ آفتاب پر خاک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ خود اپنی ہی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ یہاں مقسم علیہ محذوف ہے، جہاں قرینہ بالکل واضح اور قسم خود مقسم علیہ کو واضح کر رہی ہو وہاں مقسم علیہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔
سورہ قاف میں بھی اس کی نہایت واضح مثال موجود ہے۔ یہاں لفظ مبین نے خود مقسم علیہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اس وجہ سے اس کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گویا آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ قرآن کے مبین ہونے کی ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ مضمون اس گروپ کی پچھلی صورتوں میں بھی مختلف اسلوبوں سے گزر چکا ہے، اور ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ قرآن کا عربی میں اتارا جانا اہل عرب پر ایک عظیم احسان بھی تھا اور ایک فیصلہ کن اتمام حجت بھی۔ احسان کا پہلو تو بالکل واضح ہے کہ خدا نے اپنی آخری اور کامل ہدایت ان کی زبان میں اتاری کہ وہ بلا واسطہ غیر اس سے کسب فیض کر سکیں، دوسروں کی تعلیم و تبلیغ کا انہیں رہین احسان نہ ہونا پڑے بلکہ دوسرے ان کے ممنون احسان بنے۔ اتمام حجت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ان کی اپنی زبان میں اپنی ہدایت نازل کر کے ان کا ہر عذر ختم کر دیا ہے۔ اب وہ عند اللہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ مخاطب عربی اور کلام اجمی۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اس قرآن کی عظمت واضح فرمائی کہ یہ کوئی ہنسی مسخری کی چیز نہیں ہے بلکہ نہایت ہی عالی نسب اور عالی مقام چیز ہے۔ اس کی عالی نسبی کی وضاحت یوں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے یہ اس میں ہے، اور اسی میں سے یہ تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو جنات کا القاء، کاہنوں کی کہانت، شاعروں کی شاعری اور خطیبوں کی لفاظی گمان کر کے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ یہ روشنی اس منبع نور سے حاصل ہوئی ہے جس کے نور ہی سے آسمان و زمین میں روشنی ہے اور جو تمام علم کا حقیقی سر چشمہ ہے۔ بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس کی قدر نہ پہچانیں۔ اس کی عالی مقامی کا اظہار یوں فرمایا کہ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن بجائے خود نہایت برتر اور پرحکمت ہے۔ یاد ہوگا پچھلی سورہ میں بھی عینیہ یہی صفت آیت 51 میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئی ہے، اور وہی وہ قرآن کے بیان ہی کے سلسلے میں آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کلام متکلم کی صفات و خصوصیات کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ علی حکیم ہے، اس وجہ سے اس کا کلام بھی علی حکیم ہے۔ اس سے یہ اشارہ نکلا کہ جن کے اندر جوہر شناسی کی صلاحیت ہوگی وہ اس کلام کی قدر کریں گے۔ رہے بلید و بدذوق لوگ تو نہ تو وہ اس کے اہل ہیں اور نہ وہ اس کی قدر کریں گے۔ اس کی عالی مقامی کے ذکر سے مخالفین کو اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی ہے کہ یہ آسمانوں اور زمین کے خالق کا اتارا ہوا کلام ہے، کسی سائل کی درخواست نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو تم اپنے کو ہی محروم کرو گے، خدا یا اس کے کلام کا کچھ نہ بگاڑو گے۔ ان کی عظمت اور برتری اپنی ذاتی ہے جو دوسروں کے رد و قبول سے بالکل بے نیاز ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، یعنی ہر چند تم ہو تو نہ شکرے اور نہ قدرے کہ اس کلام بلند و برتر کی توہین و تکذیب کر رہے ہو، اور شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر جو ظلم تم نے ڈھائے ہیں ان کی اصلاح پر تمہاری طبیعتیں آمادہ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جاتا یا اب چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہاری بیماریوں اور ان کے مہلک نتائج سے تم کو اچھی طرح آگاہ نہ کیا جائے گا۔ تمہاری یہ حالت اغماض کے بجائے اس بات کی مقتضی ہے کہ تمہارا علاج کیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے تمہاری تعلیم و تذکیر کے لیے اپنی کتاب اتاری، تم اس کی قدر کرو یا نہ کرو، لیکن یہ تذکیر اس وقت تک جاری رہے گی جب تک تم پر اللہ کی حجت تمام نہ ہو جائے، تاکہ جس کو زندگی کی راہ اختیار کرنی ہو وہ پوری بصیرت کے ساتھ زندگی کی راہ اختیار کر لے، اور جس کو ہلاکت کی راہ پر جانا ہو وہ اتمام حجت کے بعد اس راہ پر جائے۔ تمہاری یہ تذکیر و تنبیہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ تم کتنی ہی نفرت و رعونت کے ساتھ
اس کو ٹھکراؤ، لیکن اب یہ اپنے آخری نتائج تک پہنچ کے رہے گی۔ صفحم میرے نزدیک مفعول لہو کے مفہوم میں ہے اور اس کے معنی چشم پوشی کے ہیں۔ ضرب عنہ الشیء کے معنی ہوں گے اس سے اس چیز کو ہٹایا۔ ان کنتم قوما مسرفین ان کی اصل بیماری کا بیان ہے، اور مسرفین یہاں اسرفوا علی انفسہم کے مفہوم میں ہے، یعنی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے، اور اپنی جانوں پر سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تم کفر و شرک کی آلودگیوں میں لتھڑے ہوئے ہو تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنا جام شفا ہٹائے رکھتا؟ دوا کے اصل مستحق تو مریض ہی ہوتے ہیں، خواہ وہ اس کی قدر کریں یا نہ کریں۔ اگر اس کی قدر کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اگر نہ کرو گے تو اپنی ہی موت کو دعوت دو گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ اوپر کی بات کی تائید ماضی کی تاریخ سے پیش کی گئی ہے، اور خطاب بغرض تسلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ فرمایا کہ جو سلوک آج تمہارے مخالفین تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، یہی سلوک اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے ساتھ ان کی قومیں بھی کر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بھی کتنے رسول اسی مقصد تذکیر و اصلاح کے لیے بھیجے، لیکن ہر قوم نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا اور اس کی نصیحتوں کی تحقیر کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اور وہ قومیں کچھ کمزور نہ تھیں بلکہ وہ اپنی قوت و شوکت میں ان سے یعنی قریش سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں، لیکن اللہ کے عذاب نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ اور تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ اشارہ عاد و سمود اور ان قوموں کی طرف ہے جن کی تباہی کی تفصیلات پچھلی صورتوں میں بھی بیان ہو چکی ہیں اور آگے کی صورتوں میں بھی آ رہی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ یہ قریش کے کفر و شرک اور ان کی اس ضد اور مکاریت کی تفصیل بیان ہو رہی ہے جس کا ذکر اوپر آیت 5 میں ان کنتم قوما مسرفین کے الفاظ سے گزر چکا ہے۔ یہ بیان آگے دور تک جائے گا۔ فرمایا کہ یہ یوں تو اپنے دین شرک کی حمایت میں تم سے لڑنے کے لیے آستینے چڑھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک شدید قسم کے تضاد فکر میں مبتلا ہیں جس کی طرف ان کا جوش مخالفت ان کو متوجہ ہونے نہیں دے رہا ہے۔ اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو اس کا جواب لازماً وہ یہی دیں گے کہ ان کا خالق خدائے عزیز و علیم ہے، لیکن دوسری طرف ان کی سفاہت کا یہ عالم ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کے شریک اور کف و ہمسر بنا رکھے ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب جیسا کہ پچھلی صورتوں میں تفصیل گزر چکی ہے، آسمان و زمین اور دوسری تمام مخلوقات کے خالق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں جو اس کی چہیتی اور اس کی ذات و صفات میں شریک ہیں۔ اس وجہ سے ان کی عبادت خدا کے تقرب کا ذریعہ اور مال و اولاد کی فراوانی کا وسیلہ ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ یہ آیت اور بعد کی 3 آیات مشرکین کے جواب کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تضمین اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہیں کہ جو شخص اس کائنات کی خلقت پر تدبر کی نگاہ ڈالے گا وہ اس میں خالق کی قدرت، ربوبیت اور حکمت کے ایسے آثار پائے گا کہ وہ لازماً اس کی توحید کا بھی اقرار کرے گا اور ایک روز جزا اور سزا کا بھی۔ مقصد اس تفصیل سے یہ دکھانا ہے کہ مشرکین کا یہ اعتراف کہ آسمان و زمین کا خالق خدائے عزیز و علیم ہی ہے، اگر اپنی صحیح سمت میں آگے بڑھے تو اس کے تضمنات یہ بھی ہیں جو آگے بیان ہو رہے ہیں، لیکن مشرکین پہلا قدم صحیح اٹھا کر پھر غلط سمت میں مڑ جاتے ہیں، جس سے وہ اپنے مانے ہوئے عقیدہ کو باطل
اور پائی ہوئی راہ کو گم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہی خدائے عزیز و علیم ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور جس کا خالق ہونا تم بھی تسلیم کرتے ہو۔ اسی نے تمہاری بود و باش کے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے۔ اس گہوارہ بنانے کی مزید وضاحت قرآن کے دوسرے مقامات میں اس طرح فرمائی کہ اس نے اپنی عظیم قدرت و حکمت سے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں کہ وہ تمہارے سمیت کسی طرف کو لڑھک نہ پڑے۔ پھر اس میں تمہارے لیے راستے رکھے ہیں، یعنی زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑ گاڑے، تو اس طرح نہیں کہ وہ ہر طرف سے تمہاری راہ روک کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ خشکی و تری دونوں کے اندر ان پہاڑوں کے درمیان سے تمہارے لیے راستے بھی رکھے ہیں کہ تمہارے قافلے اور تمہارے جہازات ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر سکیں۔ لعلکم تہتدون کا ٹکڑا یہاں نہایت معنی خیز اور بلیغ ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑوں کی فلک بوز دیواروں کے درمیان تمہارے لیے جو راستے رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں کہ تم ان ناقابل عبور دیواروں کے اندر محبوس و محصور ہو کے نہ رہ جاؤ، بلکہ ان سے باہر نکلنے کے لیے بھی راہیں کھلی ہیں۔ دوسرا نہایت لطیف اشارہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت، حکمت، ربوبیت اور اپنے حال پر اس کی ان بے پایاں عنایات پر غور کرو اور اس نتیجے تک پہنچو کہ جس پروردگار نے تمہارے لیے یہ کچھ اہتمام فرمایا ہے وہی تمہاری شکر گزاری اور عبادت اور اطاعت کا اصل سزاوار ہے۔ اور اگر تم نے اس کے اس حق کو نہ پہچانا تو ایک دن لازماً ایسا آئے گا جس میں تم کو اس ناسپاہی کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اور اسی خدائے عزیز و علیم کا یہ کرشمہ ربوبیت بھی ہے کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا ایک خاص اندازے کے ساتھ۔ پانی کا ایک خاص اندازے کے ساتھ اترنا اس بات کی نہایت واضح دلیل ہے کہ یہ محض ابر و ہوا کے تصرف سے نہیں بلکہ ایک عزیز و علیم کی تقدیر سے اترتا ہے جو اپنی حکمت کے تحت صرف اتنا ہی پانی اتارتا ہے جس کا زمین تحمل کر سکتی ہے۔ پھر اس سے یہ بات بھی نکلی کہ آسمان و زمین دونوں کے اندر ایک ہی خدائے عزیز و علیم کا ارادہ کار فرما ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ آسمان اور زمین میں ایسا توافق ہوتا کہ آسمان سے پانی اترتا اور زمین اس سے اپنی صلاحیتیں اجاگر کرتی۔ مزید برآں اس سے یہ بات بھی نکلی کہ وہ عزیز و علیم ہستی نہایت کریم اور بندہ پرور ہے کہ ایک خاص اندازے کے ساتھ ہی پانی اتارتی ہے۔ اسی اندازے کے ساتھ زمین کی تمام برکتیں وابستہ ہیں۔ اگر اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو یہ زمین پانی کی کمی سے بھی تباہ ہو سکتی ہے اور اس کی زیادتی سے بھی۔ وَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ بارش کے ایک اور خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی، اور یہ پہلو چونکہ اس کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت کو آشکارا کرنے والا ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر متکلم کے صیغے سے فرمایا جو اہتمام خاص پر دلیل ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ اسی پانی سے ہم ایک مردہ اور بے آب و گیاہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ اسی طرح ایک دن تم بھی مرنے اور گل سڑنے کے بعد اس زمین سے اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اسی خدائے عزیز و علیم کی پروردگاری کے بعض اور آثار کا ذکر کر کے ان کے مقتضیات کی طرف توجہ دلائی جس کا احساس ہر سلیم الفطرت انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے جو ان سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے یہ دوسری نوع بنوع چیزیں بنائی ہیں۔
لفظ ازواج یہاں گوناگوں اور نو بنو چیزوں کے مفہوم میں ہے۔ اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید اور عربی ادب میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ من کل زوج بہیج کے الفاظ سے بھی قرآن میں یہی مفہوم ادا فرمایا گیا ہے۔ اشیاء اور انواع کی گوناگونی اور ان کا جوڑے جوڑے ہونا اس کائنات میں اسی لیے ہے کہ انسان کو اس کائنات کے خالق کی قدرت و حکمت اور اس کی رحمت و ربوبیت کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ جوڑوں کے اندر جو توافق پایا جاتا ہے اس سے قرآن نے توحید پر جو دلیل قائم فرمائی ہے اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ۔ یہ عام کے بعد دو خاص چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور ایسے چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ قرآن کے زمانہ نزول میں خشکی اور تری کی یہی سواریاں معروف تھیں، اس وجہ سے انہی کا ذکر ہوا ہے۔ اب سائنس کی برکت سے ان سواریوں کی فہرست گو بہت طویل ہو گئی ہے، لیکن وہ سب انہی کے تحت ہیں، اس لیے کہ جس سائنس کی مدد سے انسان ان کا موجد بنا ہے وہ خدا ہی کی ودیت کردہ ہیں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ إِلَى الْآيَةِ۔ یہ ان نعمتوں کا حق بیان ہو رہا ہے کہ خدا نے یہ سواریاں تمہیں اس لیے دیں کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کے بخشنے والے کا حق پہچانو، اور جب تم ان کی پیٹھوں پر بیٹھو تو اپنے رب کے اس فضل کو یاد کرو کہ اس نے بغیر کسی استحقاق کے یہ نعمتیں تم کو بخشی ہیں۔ اس وجہ سے تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے غرور کا مظاہرہ کرو، بلکہ اس وقت تمہیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہماری مقصد براری کے لیے ان کو ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ ہم تو ان کو قابو میں کرنے والے نہیں بن سکتے تھے۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ میں لفظ ظہور اگرچہ کشتیوں کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہیں، ان کی واضح مناسبت گھوڑوں یا سواری کے دوسرے جانوروں ہی کے ساتھ ہے، لیکن یہاں لفظ عَلَى سبیل التغلیب استعمال ہوا ہے۔ اس طرح کا استعمال عربی میں معروف ہے۔ مقصود یہی کہنا ہے کہ کشتی پر سوار ہو یا گھوڑے پر، اس وقت غرور سے اکڑنے کے بجائے اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرو، لیکن خاص طور پر گھوڑوں کے ذکر کے ساتھ یہ تنبیہ اس لیے فرمائی کہ گھوڑوں کے سوار عام پیدل چلنے والوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر اپنے توافق کا احساس، خاص طور پر جب کہ وہ تنک ظرف بھی ہو، زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑے کی طرح خود اس کی گردن بھی اکڑ جاتی ہے۔ یہی چیز اس زمانے میں موٹروں نے کہیں زیادہ بڑھا دی ہے۔ بہت کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو موٹریں میں بھلے آدمیوں کی طرح بیٹھیں۔ ان کی رعونت، ان کی ہر ادا اسے نمایاں ہوتی ہے، اور اس قدر بدنما طریقے سے نمایاں ہوتی ہے کہ یہ امتیاز مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہی ہیں یا کوئی اور مخلوق۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا کلمہ ہے، یعنی وہ ہر قسم کے شرک اور ہر چھوٹے بڑے عیب سے پاک ہے۔ یہ تنزیہ آدمی کے اندر خدا ہی کے لیے تفویض و تعلیم کا جذبہ ابھارتی ہے، اور یہی جذبہ انسان کو غرور اور استکبار اور طغیان و فساد سے بچاتا ہے، اور اس کے اندر شکر و سپاس کی نیازمندی و فروتنی پیدا کرتا ہے۔ اقران کے معنی اپنے حریف پر غلبہ پانے اور اس کو مطیع کر لینے کے ہیں، یعنی اس وقت انسان کو پوری نیازمندی کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی شان اور اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس مرکب کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا دیا، ورنہ ہم تو اس کو قابو میں کر لینے والے نہیں بن سکتے تھے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ اعتراف ایک حقیقت نفس الامری کا اعتراف ہے۔ اس دنیا میں جو چیزیں بھی ہماری خدمت گزاری میں لگی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر ہی سے لگی ہوئی ہیں۔ یہ تسخیر نہ ہو تو مجرد ہماری تدبیر کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی کمند نہیں ڈال سکتی۔ اونٹ جیسے بڑے جانور کی ناک میں آپ نکیل ڈال دیتے ہیں اور گھوڑے کے منہ پر لگام لگا دیتے ہیں،
یہی کام اگر آپ جنگل کے درندوں کے ساتھ کرنا چاہیں تو 1000 خطرات کا مقابلہ کرنے کے بعد بھی آپ شیر پر سواری نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری خدمت کے لیے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے اور ہمیں یہ صلاحیت بخشی کہ ہم ان کو مسخر کر کے اپنے مختلف مقاصد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھاپ، بجلی اور ایٹم پر انسان کو جو تصرف حاصل ہوا ہے وہ بھی خدا ہی کی تسخیر سے حاصل ہوا ہے۔ ان فتوحات نے انسان کو بہت مغرور بنا دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اب کون و مکان کا مالک سمجھنے لگا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو انسان کی قید سے آزاد کر کے رحمت کے بجائے عذاب بنا دے۔ یہاں جو دعا تلقین فرمائی گئی ہے اس کا ظاہری تعلق تو اونٹ اور گھوڑے وغیرہ کی سواریوں ہی سے ہے، لیکن یہی دعا اس زمانے کی دوسری ترقی یافتہ سواریوں کے لیے بھی موزوں ہے، مثلاً موٹر اور ہوائی جہاز۔ البتہ بحری سواریوں کے لیے موزوں تر دعا بسم اللہ مجریہا و مرساہا والی دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے منقول ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ اوپر جس طرح آیت میں لعلکم تہتدون کے الفاظ نہایت معنی خیز گزرے ہیں، اسی طرح یہاں یہ الفاظ بھی نہایت بلیغ، حقیقت افروز اور فلسفہ دین کی ایک نہایت اہم حقیقت پر روشنی ڈالنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو کسی سواری پر بیٹھتے ہوئے صرف اتنی سی بات یاد نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم فلاں شہر سے فلاں شہر کو جانے والے ہیں، بلکہ اس حقیقت کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں لازماً اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور اس کے آگے پیش ہونا ہے۔ اس تذکر کا محرک یہ ہے کہ ہر نعمت خدا کی پروردگاری کی شہادت ہے، اور پروردگاری اس بات کو ملتزم ہے کہ پروردگار ایک دن سب کو جمع کر کے ان سے پرسش کرے گا کہ انہوں نے اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا، پھر ان کو انعام دے گا جنہوں نے ان کو صحیح استعمال کیا ہوا، اور ان سے انتقام لے گا جنہوں نے ان کو طغیان و فساد کا ذریعہ بنایا۔ یہ مسئولیت اور جزا و سزا اس ربوبیت کا لازمی تقاضا ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ تمام ربوبیت بے معنی اور یہ دنیا کھلنڈرے کا کھیل بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت سے دوسری اعلیٰ حقیقت کی طرف گریز کی ایک نہایت خوبصورت مثال ہے، جس کے متعدد شواہد اس کتاب میں پیچھے گزر چکے ہیں۔